اچھا میمن صاحب یہ بتائیے سر، آج آرٹیکل 63A کی سماعت کے دوران آپ کے وکیل رہنما کی جانب سے جو رویہ عدالت میں اختیار کیا گیا وہ درست تھا؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے اس رویے سے انصاف مل سکتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ان سے انصاف مل ہی نہیں سکتا. ان سے انصاف اس لیے نہیں مل سکتا کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا کسی بھی جج کے ساتھ جب آپ کا کہیں پرسنل میٹر آ جائے نا کسی ایک پارٹی کے ساتھ یا کسی ایک اس کے ساتھ، یا انہوں نے کبھی اس کا کیس لڑا ہو یا اس کے خلاف کیس لڑا ہو، وہ جج کبھی ان کا کیس سن نہیں سکتا. یہ جسٹس گلزار صاحب کی ایک ججمنٹ بھی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے کہ آپ کبھی پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنیں گے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کیونکہ ان کے اوپر ریفرنس دائر ہوا تھا، دوسری ان کی بیگم نے خود انڈیویجولی عمران خان کے بارے میں انہوں نے میرے خیال میں کوئی کیس بھی کیا یا کیس کا کوئی پٹیشن دائر کی تھی کیا کی تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی شاید اس لحاظ سے کیا ان کو. لیکن اس سے بڑی بات یہ اصل جو مسئلہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بینچ ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل انلیگل بینچ ہے. یہ بن نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 3 ممبر بینچ ہے جو اکارڈنگ ٹو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لحاظ سے اس 3 ممبر بینچ، چلو ہم فی الحال ہم اس پہ نہیں جاتے کہ یہ آرڈیننس جو ہے یہ غلط ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق یہ غلط ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن اس میں یہ کہا ہوا ہے کہ 3 ممبر بینچ جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. جب تیسرا ممبر نہیں تھا آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا؟ پھر اس کے بعد پھر آپ نے جب ایک بینچ بنا لیا، فرض کرے آپ نے ایک غلط کام کیا تو اس کو پہلا تو ایک غلط کام ہوا اس کو اگنور کیا، دوسرا غلط کام کیا اس کو اگنور، تیسرا غلط کام آپ نے یہ کیا کہ جب آپ ریویو پٹیشن جب ریویو ہوتی ہے تو وہ وہی اوریجنل بینچ ہوتا ہے جب تک اس کا کوئی جج ریٹائر نہ ہو گیا ہو، ورنہ کیس وہی سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتے. تو جب اس میں ایک جج صاحب ہے اور انہوں نے ریکیوز بھی نہیں کیا، آپ نے ان کو ریپلیس کر دیا. بالکل صحیح. اور اچھا اس کے بعد پھر جب آپ کو کہا گیا کہ یہ غلط ہے، چونکہ آپ ہی کے بینچ کے اوپر اعتراض اٹھایا ہے، آپ خود ہی کیسے جج کر سکتے ہو کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں؟ اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، ان لوگوں سے کیا آپ کس قسم کی مجھے جسٹس کی امید رکھیں گے؟ بالکل صحیح. میں تو سمجھتے ہی نہیں ہوں کہ ان سے کوئی جسٹس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے سر مجھے یہ بتائیے گا، ابھی میری کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو سلمان اکرم راجہ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مسودے پر ان کی بات چیت ہو رہی تھی آئینی ترمیم کے اوپر، فی الحال اب مزید کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، ڈیڈ لاک ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ مولانا کے ساتھ مسودے کے اور اب کوئی بات چیت آپ کی نہیں ہو رہی؟ کسی بھی قسم کا کوئی ڈرافٹ آپ کی طرف سے تیار نہیں کیا جا رہا ہے، یا کسی بھی شک پہ آپ لوگ ایگری ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں جو مجھے علم ہے، جو مولانا صاحب نے خود بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں جو مجھے سمجھ آئی تھی، وہ یہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر بہت ساری ترامیم ایسی ہیں جن سے ہم اتفاق کرتے ہیں، اس کے اندر چھوٹی موٹی چینجز کر اتفاق کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس نہ آئینی اختیار ہے نہ مورل اختیار ہے کہ یہ آئینی چینجز لے کر آئیں. تو اگر مولانا صاحب کا یہ سٹانس تھا تو میرا نہیں خیال کہ مولانا صاحب اس پرنسپل سٹانس کو بدلیں گے. تو سر آپ لوگ مسودے پہ تو کام کر رہے تھے نا ان کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تو تیار کر رہے تھے ایک مسودہ، ایک جے یو آئی کر رہی تھی. اس کا مجھے نہیں علم کہ وہ کام ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. میں تو ان پرنسپل بات کر رہا ہوں. ان پرنسپل بات یہ ہے جو جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہے نا، دیکھیں جب آپ ایک پرنسپل سٹانس لے لیتے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس پرنسپل سٹانس سے، اور وہ بھی اس بیسس پہ کہ جب مولانا صاحب نے شروع سے 2024 8 فروری کے بعد سے مولانا صاحب کا سمپل ایک سٹانس تھا کہ اس حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، یہ حکومت آئینی نہیں ہے، اور انہوں نے خود کہا ہے کہ اصل اگر آپ کو چاہیے، اور یہ کل یا پرسوں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں یہ ڈیڈ لاک ختم ہو تو ری الیکشن از دی اونلی وے. ٹھیک ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس شخص کے یہ پرنسپل سٹینڈ ہے وہ شخص ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی اس قسم کی آئینی ترامیم نہیں کرے گا. باقی کوئی اور کیس، کوئی اور جو نارمل ڈے ٹو ڈے والے کوئی لاز بنتے ہیں اس کو کر لے.
आईनी तरामीम आर टोटली डिफरेंट गेम बॉल। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि JUI ये करेगी और करना भी नहीं चाहिए। देखिए सिंपल सी बात ये, आज जस्टिस मुनीर को हम लोग कितना बुरा भला कहते हैं, बिल्कुल सही। आज इफ्तिखार चौधरी साहब के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब क्या बातें कर रहे हैं, ये तारीख जज करेगी। अब मौलाना साहब, बिलावल और आपके लिए तारीख में क्या लिखेगी ये भी सामने आ हम लोग जाएगा। किधर खड़े, ये तारीख आज से 10 साल बाद 15 साल बाद लोग जज करेंगे, फिर लोग कहेंगे कि बिलावल भुट्टो तो एस्टैब्लिशमेंट के स्पोक्स पर्सन बन गया था। उस नाने का बेटा जिसने अपनी जान दे दी लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ सर कुछ ऐसा ही 2013 के इलेक्शंस में आपके लिए भी पार्टी के लिए भी कहते रहे हैं। बहुत शुक्रिया।